اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہر چیز کے جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کے سارے راز جانتا ہوں؟ میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے اور اس میں قصہ آدم بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ میں ایک نئی مخلوق بنانے جا رہا ہوں، جس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور اپنے شک کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم خاص بخشا، یعنی انہیں سب چیزوں کے نام سکھا دیے جن کا ذکر قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے علمہ جمیع الاشیاء کلہا جلیلہا وحقیرہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے سب نام سکھا دیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ جب تمام فرشتے پہلے کی طرح صف در صف اکٹھے ہو گئے تو ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ یہاں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ پس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور السلام علیکم کہا، جس کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد کا بوقت ملاقات سلام ہے اور ہوگا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پس فرشتوں نے فرمایا بتاؤ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ مجھے ان سب چیزوں کے نام جو کہ میں نے ان کو سکھائے ہیں اگر تم اپنی خود سچے ہو۔ یعنی
اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے تو بتاؤ میں نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا ہے۔ فرشتے کچھ نہ بتا سکے اور نہایت عاجزی سے عرض کرنے لگے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں علم سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اس جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال لم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ وجوہات کی بنا پر فرشتوں پر برتری حاصل ہو گئی، اور وہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ دو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو علمی برتری ہے اور دوسری نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ یہاں پر میں انشاءاللہ العزیز دونوں وجوہات پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ آج کی نشست میں پہلی وجہ برتری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تمام اشیاء کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا، اور یاد رکھیے کہ یہ اس علم میں یعنی اشیاء کے علم میں اشیاء کی ماہیت، اس کے خاص اور افادیت سب شامل تھی، یعنی کون سی چیز کا نام کیا ہے اور اس کی افادیت یعنی کہ وہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا آئندہ وقت میں، اور اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہ علم خاص ان کی برتری کا سبب تھا، یعنی فرشتوں کو جس چیز کا علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تخلیق آدم سے پہلے ہزارہا سالوں سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقبول ترین مخلوق رہے ہیں۔ یقیناً فرشتے بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن ان کو اسی بات کا علم ہوتا تھا جتنا کہ ان کا رب چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے ان کو اشیاء کا علم دینا گویا یہ ظاہر کرتا تھا کہ آنے والی اولاد آدم علمی خصوصیات سے مزین کی جائے گی، ان کے پاس وہ محیر العقول علوم ہوں گے جو قیامت تک کسی نہ کسی افادیت کے حامل ہوں گے، اور نسل انسانی ان علوم سے کام لے کر اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہے گی، اور انہی میں سے علم کے سمندر کا ظہور ہوگا جو حکمت و دانائی میں اپنی مثال آپ ہوگا، اور وہ ذات اقدس حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جن کے علم کا اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ فرشتے ان علوم سے ناواقف تھے، اسی لیے فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا ابہام ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن حکمت الہی جو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہیں تھا، اس کی مناسبت سے اس واقعہ کو پہلے بیان کر دیا گیا ہے، اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا واقعہ بعد میں بیان کیا گیا۔ مفسرین کا یہ خیال ان کی علمی استعداد کے مطابق بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ثبوت کہیں نہیں ملتا کہ علم سے آگاہی کا واقعہ سجدہ والے واقعے کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ البتہ قرآن مجید نے واقعات بیان کرنے کی جو ترتیب وضع کی ہے
وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی یہ واقعات بیان کیے ہیں بتدریج بیان کیے ہیں، یعنی جو واقعہ پہلے رونما ہوا اسے پہلے بیان کیا گیا، اور جو واقعہ بعد میں رونما ہوا اسے بعد میں بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصص جہاں بھی بیان ہوئے ہیں تدریجاً بیان ہوئے ہیں۔ یہاں قصہ آدم کی ابتدا ہے، چنانچہ اس رکوع میں واقعات کا تسلسل ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو واقعہ پہلے رونما ہوا اسے رب کریم نے پہلے بیان کیا اور بعد میں رونما ہونے والے کو بعد میں بیان کیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فرشتوں کے سجدہ کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا اظہار بہت ضروری تھا، تاکہ فرشتوں کو معلوم ہو سکے کہ اس نئی مخلوق کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب تک کسی کو دوسرے کی برتری کا اندازہ نہ ہو وہ اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ فرشتوں کے سجدہ کرنے کا حکم اسی وقت مفید ہوتا جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تسلیم کر لیتے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ علم سے آگاہی کا واقعہ پہلے رونما ہوا، جبکہ فرشتوں کے سجدہ والا واقعہ بعد میں رونما ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری وجہ برتری کیا ہے، یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آئندہ نشست میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔